نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کی ہماری دوسری مجلس ہے العقیدۃ الواسطیہ کی مجالس میں سے۔ یہ صفات باری تعالی کا مسئلہ چل رہا تھا، تو وقت کی قلت کی بنا پر یہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ نصف کتاب تک جو ہے نا یہ صفات اسماء و صفات کا مسئلہ ذکر ہے اس کتاب کے اندر۔ آپ شیخ خلیل حراس رحمہ اللہ کی شرح دیکھ لیں، جو عقیدہ واسطیہ کی شرح ہے، عام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں صفات کا مسئلہ نصف کتاب تک ہے، اور آگے انہوں نے اپنے الفاظ میں صفات کے بارے میں کچھ قاعدے بیان کیے ہیں۔ تو یہ ویسے جو اسماء ہیں، پہلے جس طرح میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کے اسماء ان آیات سے جو ماخوذ ہیں یہ 25 یا اس سے کچھ اوپر ہیں۔ تو آیتیں ہی لکھی ہیں امام صاحب نے، ہر آیت کے اندر بعض اسماء کا ذکر ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر پہلے بتایا تھا کہ ہر اسم صفت کو متضمن ہے۔ تو یہ قل هو اللہ احد سے احدیت صفت، الصمدیت صفت الصمد سے، اور اس طرح ارادہ اور مشیت جو ہے نا یہ اسم کے بغیر ویسے مستقل صفت اللہ تعالیٰ کی ثابت ہے۔ ویسے مرید اللہ تعالیٰ کا نام اسماء حسنہ میں نہیں ہے، اس طرح شائی یہ نام نہیں، یہ مستقل صفتیں ہی ہیں۔ اور محبت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اتیان، رضا، غضب، اور کسی شے کو ناپسند کرنا، کرہ یا کراہیت، مقت، مجیع، اس طرح صفات معنی، چہرہ، ید، ہاتھ، عین، آنکھ، سمع، مکر، قید۔ مکر جو ہے نا یہ مطلق اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے ماکر، بلکہ خیر الماکرین کہنا چاہیے، واللہ خیر الماکرین۔ اس کا معنی ہوتا ہے تدبیر کرنا، یعنی ایسے طریقے سے تدبیر کرنا کہ اپنے دشمن پر غالب آنا، تدبیر کرنا، دشمن پر غلبہ۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تدبیر کرنا۔ مدبر بھی ہے اللہ تعالیٰ، مدبر، وہ سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ یدبر تو آسمان اور زمین پورا نظام اللہ تعالیٰ اس کا مدبر ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہونا یہ اس کو متضمن ہے کہ وہ خالق العالمین بھی ہے، مالک العالمین بھی ہے، اور رازق العالمین بھی ہے، وہ مدبر فی العالمین بھی ہے۔ یہ سب کو متضمن ہے صفت ربوبیت جو ہے نا۔ تو اس طرح یہ علم اللہ کی صفت ہے، عزت اللہ کی صفت ہے، مغفرت اور رحمت اللہ کی صفت ہے، استواء علی العرش یہ بھی اللہ کی صفت ہے، العلو اللہ کی صفت ہے، العلی جیسے پہلے پڑھ چکے ہیں، معیت یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ معیت کی دو قسمیں ہیں، معیت عامہ اور خاصہ۔ معیت عامہ یعنی ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے اور سننے کے اعتبار سے معیت، یہ تخصیص نہیں ہے اس کے اندر، ہر شے کے ساتھ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ اور ایک خاصہ ہوتی ہے جو عام خاص آتے ہیں، یحب المتقین، یحب المحسنین، یحب التوابین والمتطہرین، مثلا یہ معیت خاصہ کہلاتی ہے، یہ مدد۔ اور اس طرح کلام کرنا، ندا یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ مرئی ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مرئی ہونا۔ تو یہ رزق دینا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، عفو معاف کر دینا یہ اس طرح بصر۔ تو حدیث کے اندر بھی بعض آئی ہیں صفات اللہ، نزول ہے مثلا، فرا، ضحک، عجب، رجل، قدم، یہ کئی صفات ہیں۔
تو یہ صفات کے بارے میں ایک قاعدہ ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد ہم دوسری بات پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے التدمریہ کے اندر کچھ قواعد لکھے ہیں، کیونکہ صفات کی نفی کرنے والے یہ معتزلہ جہمیہ وغیرہ اور دوسرے یہ متکلمین اشاعرہ اور ماتریدی، ان میں فرق پہلے میں نے بتایا ہے۔ وہ تو ساری صفات کی نفی کر جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم 7 صفات کو مانتے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہم ان سے پہلے پوچھیں گے کہ تو ساری صفات کی نفی کرتا ہے یا بعض کی۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں ساری صفات کی نفی کرتا ہوں تو ہم پوچھیں گے کیوں نفی کرتا ہے، تو اس نے ظاہر ہے کہ یہ کہنا ہے کہ اگر میں صفات مان لوں اس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے، اور اللہ تشبیہ سے منزہ ہے، لیس کمثلہ شیء، تو میں تنزیہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے پھر کہیں گے کہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ کہہ دے گا کہ ہاں میں ذات کو مانتا ہوں۔ ہم اس سے پھر کہیں گے کہ کیا مخلوق کی ذات ہے کہ نہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ یہ کہے گا کہ ہاں مخلوق کی ذات بھی ہے، تو ہم کہیں گے پھر اس طرح تیرے قول کے مطابق تو یہ ذات میں بھی تشبیہ لازم آ رہی ہے کہ مخلوق کی بھی ذات ہوتی ہے، اللہ کی بھی ذات ہے، تو پھر تو کیا کرے گا ادھر؟ اگر وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو تشبیہ کے بغیر ہی مانتا ہوں، پھر ہم اسے کہیں گے کہ جس طرح تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تشبیہ کے بغیر مان لیتا ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی تو تسلیم کر لے تشبیہ کے بغیر۔ تو یعنی تشبیہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا مخلوق کی صفات کی مثل نہیں ہے، اس طرح یہ تو تسلیم کر لے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں بعض صفات کو مانتا ہوں، پھر ہم اس سے کہیں گے کہ جن بعض کو تو مانتا ہے تو وہ صفات بھی مخلوق کی صفات ہیں، مثلا سننا، جاننا، دیکھنا، قدرت رکھنا، ارادہ کرنا وغیرہ، یہ کلام کرنا، تو یہ مخلوق کی صفات بھی ہیں۔ تو پھر تو مخلوق کی صفات، پھر ادھر بھی تشبیہ لازم آتی ہے تیرے بے قول کہ یہ مخلوق کی صفات بھی ہیں اور اللہ کی صفات بھی ہیں، تو تشبیہ تو ادھر بھی پھر آ گئی۔ تو جس طرح تو ان 7 کو تشبیہ کے بغیر مان لیتا ہے نا، اس طرح باقی سب کو مان لے تشبیہ کے بغیر۔ انہوں نے عربی کے اندر لکھا القول فی الصفات کالقول فی الذات، یعنی صفات کے بارے میں ہم وہی بات کہیں گے جو ذات کے بارے میں کہیں گے، یعنی جس طرح اللہ کی ذات کو تشبیہ کے بغیر ہم مانتے ہیں، مخلوق کی ذوات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، اسی طرح ہی ہم اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں، مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے۔ یہ معتزلہ کے رد کے لیے قاعدہ ہے، اور جو اشعری اور ماتریدی متکلمین کے رد میں اس کو اس طرح انہوں نے تعبیر کیا ہے القول فی بعض الصفات کالقول فی البعض الاخر، یا کالقول فی بعض الصفات الاخرى، یعنی بعض صفات کے اندر بھی ہم بات اسی طرح ہی کریں گے جس طرح بعض دیگر صفات کے اندر کہتے ہیں، یعنی 7 صفات میں جس طرح ہم بات کہتے ہیں کہ تشبیہ کے بغیر ہم مانتے ہیں، حالانکہ وہ مخلوق کی صفات بھی ہوتی ہیں، اسی طرح ہم ان فعلی اور اختیاری صفات کو بھی جو ہے نا تشبیہ کے بغیر مانیں گے۔ یہ قاعدے 2 اس میں لکھے ہوئے ہیں، شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی ہیں یہ، ویسے اسی طرح شیخ الاسلام کے ان لفظوں کو ہی ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر، لیکن نام نہیں لیا گیا ان کا۔ تو یہ صفات کی بات ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اسی پر اگر بات چل جائے نا تو سارا ٹائم ہی گزر جائے گا۔ آگے یہ جو اس کتاب کے اندر وسطیت اہل سنہ ذکر کی گئی ہے، اس میں 5 اصول ہیں، 5 مسئلے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ تو یہ اب ہو چکا ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اس میں اہل سنہ کی وسطیت ہے۔ معطلہ، جہمیہ، معطلہ، معولہ ایک طرف ہیں اور مشبہہ ایک طرف ہے، درمیان میں اہل سنہ ہے، یہ ہے وسطیت۔ شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ جس طرح یہ امت جو ہے نا امت محمدیہ، یہ تمام امتوں میں وسط ہے، فذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ دوسرے پارے کے شروع میں ہے امت وسط۔ تو اسی طرح یہ اہل سنہ، اہل الحدیث، یہ دوسرے فرقوں کے درمیان متوسط ہیں۔ پھر انہوں نے یہ
لکھے ہیں، ایک وسطیت یہ صفات کے مسئلے کے اندر ہے، اور دوسری جو ہے نا یہ وسطیت تقدیر کے مسئلے میں ہے۔ یہ بھی مسئلہ اس عقیدے کے اندر ذکر ہے۔ اس میں بھی اہل سنہ متوسط ہیں دو ایسے فرقوں کے درمیان جو تقدیر کے مسئلے میں گمراہ ہو گئے تھے۔ ایک قدریہ ہے نفات قدر، اور دوسرا ہے جبریہ محتجین بالقدر، یعنی ایک قدریہ نفات قدر۔ یہ تو معتزلہ کے ہی ہیں، ویسے یہ معتزلی وہ تقدیر کے مسئلے کے اندر جو ہے نا وہ انکار کرتے تھے تقدیر کا۔ معتزلہ نفات قدر ان کو کہتے ہیں، منکرین قدر یعنی قدریہ۔ تو ان کے مد مقابلے ایک گروہ تھا جبریہ، یہ تھے محتجین بالقدر، یعنی تقدیر کو حجت بنا کے عمل کو ترک کر دیتے تھے، اور بندے کو کہتے تھے کہ بندہ جو ہے نا یہ قصوروار نہیں ہے، یہ مجبور محض ہے۔ اس لیے ان کو جبریہ کہتے ہیں کہ یہ بندے کو مجبور محض کہتے تھے اور قصوروار نہیں ٹھہراتے تھے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ان کا رد منہاج سنت نبویہ کے بڑے قصد کے ساتھ کیا ہے، دونوں کا تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اور ایک علیحدہ بھی رسالہ ہے چھپا ہوا اردو کے اندر بھی، الاحتجاج بالقدر ہے اس کا نام، ترجمہ ہوا ہے۔ شیخ الاسلام کے 7 رسالوں کا ترجمہ اکٹھا چھپا ہوا ہے افادات ابن تیمیہ کے نام سے، یہ اردو میں مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ مولانا یہ میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں جو دادو، یہ چھپا نیا چھپ گیا، پہلے پرانا تھا اب نیا چھپا ہوا ہے۔ اس میں امام ابن تیمیہ کے 7 رسالوں کا اردو میں ترجمہ ہے افادات ابن تیمیہ کے نام سے، اس میں ہے یہ رسالہ، یہ جبریہ کا رد ہے، اس میں جبریہ کا رد ہے۔ اور اسی طرح کے یہودی نے 8-9 شعر بنائے تھے، جبری تھا وہ یہودی، تقدیر پر انکار کیا تھا اس نے، تقدیر کو حجت سمجھتے ہوئے مسلمان علماء پر اعتراض کیا تھا۔ تو اس کا پہلا شعر یہ ہے، یا علماء الدین ذمی و دینکم تحیرا فضلوہ بے اوضاع حجتی۔ آگے اعتراض 7 شعر اور ہیں، اور شیخ الاسلام کے سامنے یہ جب شعر آئے تھے انہوں نے بغیر تیاری کے بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اسی کے وزن پر 150 شعر تقریباً پڑھ دیا تھا، نظم کر دیا تھا، اور اس کا منہ توڑ جواب، دان شکن جواب دے دیا تھا اس کو۔ یہ چھپا ہوا ہے القصیدۃ الطائیہ کے نام کے ساتھ ہے، اور بہترین جواب ہے۔ سوال کا یا سوال معاند و خاصم لرب البریۃ، اسی کے وزن پر ہے یہ بہترین ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ جو شیخ محمد صالح عثیمین صاحب کے استاد ہیں، انہوں نے اس کی شرح بھی لکھی ہے الدرۃ المضیہ کے نام سے، عربی کے اندر بہترین ہے۔ اس میں جبریہ کا اتنا رد ہے نا بہت زیادہ عقلی نقلی اعتبار سے۔ تو یہ تقدیر کے مسئلے پر ہے، یہ تقدیر کے مسئلے پر اور بھی کافی کتابیں ہیں، بہرحال آپ کوئی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اہل سنہ دونوں فرقوں کے درمیان میں ہیں۔ مثلا نفات قدر و تقدیر کی نفی کرتے ہیں، ویسے ہی ان میں ایک غلات تھے غالی، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے عمل کرنے سے پہلے علم نہیں ہوتا، جب وہ بندہ عمل کرتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توہین ہے۔ تو یہ باطل تھے، ایسے لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے سلف صالحین، اس طرح جو انکار کرتے تھے اللہ کے علم کا بھی اس میں انکار ہے۔ اور یہ دوسرے یہ بصرے کے اندر ظاہر ہوئے تھے، یہ صحابہ کے دور کا آخر تھا، اس وقت بصرے میں ظاہر ہوئے تھے۔ جو پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سب سے پہلی بدعت خروج کی ہے خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ہو گئی تھی نا جب کلش صفین یہ جب ختم ہوئی تھی تو اس وقت یہ ظاہر ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے غلط نظریات جو ہے نا اختیار کیے ہوئے تھے، ان کا بعد میں بھی ذکر آنے والا ہے۔ تو دوسری یہ رافضی جو غلو کرنے والے، تو اہل بیت کے بارے میں ان کا بھی بعد میں ذکر آئے گا۔
تو باقی یہ بدعت القدر جو ہے نا، یہ صحابہ کے دور کے آخر میں ظاہر ہوئی تھی۔ معبد جوہنی تھا ایک آدمی، تو اس نے کہا اللہ قدر، کہ قدر نہیں ہے، تقدیر نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ذکر کیا تھا کہ بصرہ کے اندر ایک قوم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی شے ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میری طرف سے ان کو یہ پیغام دے کے آؤ کہ جو یہ کہے نا تقدیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ ایک حدیث جبرائیل کے آخر میں نا یہ ارکان ایمان کے اندر آتا ہے تقدیر پر ایمان رکھنا، تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، یہ حدیث جبرائیل کے آخر میں۔ ایمانیات ستہ، اسلام کے 6 رکن ہیں، ان میں آخری 6واں رکن تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ اس کے عقیدہ واسطیہ کے اندر مسئلہ ذکر ہے۔ تو یہ قدریہ ہیں، اور ان کے مقابلے میں جبریہ ظاہر ہو گئے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تقدیر حجت ہے اور بندہ مجبور محض ہے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ بندہ جو کرتا ہے نا، بندہ نہیں کرتا بلکہ اللہ ہی کرتا ہے، حقیقی فاعل اللہ ہے۔ اہل سنہ کا یہ موقف ہے کہ حقیقی فاعل فعل کے اعتبار سے، کسب کے اعتبار سے، ارتکاب کے اعتبار سے بندہ حقیقی فاعل ہے، لیکن تخلیق کے اعتبار سے اللہ یعنی خالق ہے۔ اللہ بندے کے فعل کا خالق ہے، اور جبریہ کہتے تھے نہیں، بندہ خود آپ خالق ہے۔ قدریہ جو نفاتے قدر ہے نا، وہ کہتے تھے کہ بندہ خود آپ خالق ہے اپنے فعل کا۔ یہ خلق افعال العباد کے قائل تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر ایک کتاب لکھی ہے، خلق و افعال العباد۔ یہ ان کا رد کیا نفات قدر کا، جو بندے کو اپنے فعل کا خالق کہتے تھے۔ اور امام بخاری نے کتاب التوحید کے اندر ایک باب بھی قائم کیا ہے، اس میں یہ آیت لکھی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دیکھو ہر بندے کو خالق بنا دیا اپنے فعل کا، تو یہ اللہ کا شریک کر دیا انہوں نے، انداد۔ تو رد کیا اس طرح امام صاحب نے دلیلیں پیش کی ہیں۔ تو کیونکہ اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، بلکہ بندے کے فعل کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں آپ، اللہ خلقکم وما تعملون۔ یہ بخاری کے اندر بھی دلیل دی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ بندہ اللہ فعل اور اس فاعل کا بھی خالق اللہ، فاعل کا بندے کا، اور اس کے فعل کا خالق بھی اللہ ہے، اللہ خالق ہے۔ تو یہ معتزلہ جو ہے نا وہ اس میں مخالفت کرتے تھے۔ ایک تو تقدیر کی نفی کرتے تھے، دوسرا بندے کو ہی سمجھتے تھے کہ یہی خالق ہے اپنے فعل کا، فاعل بھی بندہ، خالق بھی بندہ۔ لیکن جبریہ کہتے تھے کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے فعل کا خالق نہیں ہے، نہ فاعل ہے، اللہ ہی خالق ہے اس کے فعل کا، اللہ ہی فاعل ہے۔ یعنی بندہ جو کرتا ہے بندہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کرتا ہے۔ اس کی شرح عقیدۃ طحاویہ کے اندر کافی تردید کی ہے ان کی۔ یہ دلیل دیتے تھے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بندے کی رمی کی نسبت اپنی طرف کر لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمی کی نسبت، رمی فعل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اپنی طرف کر لی ہے۔ اس کا اہل سنہ یہ جواب دیتے تھے کہ رمی کی 2 قسمیں ہیں اس آیت کریمہ کے اندر، ایک رمی مثبت ہے اور ایک رمی جو ہے نا منفی ہے۔ یعنی اذ رمیتہ یہ مثبت ہے، وما رمیتہ یہ منفی ہے، اور جس کی نفی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ اللہ کے لیے ثابت ہے، ولیکن اللہ رما۔ جو منفی ہے نا پہلے نبی سے جو منفی ہے وہ اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، ولیکن اللہ رما کہہ کے، اور جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی ہے۔ تو رمی کی بات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ قسم ہو گئی کہ بندہ اپنے ہاتھوں میں پھینک کر پکڑ کے جو ہے نا یہ پھینک دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھینک دی تھی کافروں کی طرف کینکریاں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا۔ اس کے فاعل اور رامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے فاعل اللہ نہیں ہے، اس کا فاعل اللہ نہیں ہے۔ لیکن جو کینکر جو ہے نا ان تک پہنچا دینے، ٹھیک ٹھیک نشانہ لگ جانا، الاصابہ فتح الباری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اس سے مراد ولیکن اللہ رما سے مراد ہے اصابہ، یعنی نشانہ ٹھیک ٹھیک لگ جانا، یہ اللہ کا کام تھا۔ تو یہ دونوں میں تطبیق ہے۔ تو بہرحال یہ شرح عقیدۃ طحاویہ کے اندر بڑی تفصیل سے اس کا رد لکھا ہوا مثال دے کے۔ تو اہل سنت جو ہے نا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے فعل کا فاعل ہے، کاسب ہے،
لیکن اپنے فعل کا خالق نہیں ہے۔ خالق اللہ ہے، خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ تو اللہ مقدر کرتا ہے، اللہ تخلیق کر دیتا ہے۔ بندہ جب فعل کرتا ہے نا، فعل کوئی اللہ وہ پیدا کرتا ہے، اگر اللہ چاہے تو پیدا نہ ہو۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام چھری جو ہے نا اپنے بیٹے کو وہ کوشش کر رہے تھے ذبح کرنے کی، لیکن وہ چھری جو ہے نا پھر نہیں رہی تھی، کیونکہ یہ بیل جو ہے نا چھری کا یعنی کاٹنا ادھر اللہ کا عزم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز پیدا نہیں کی تھی کہ وہ کاٹ دے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کے فعل کا خالق اللہ ہوتا ہے۔ اہل سنت جو ہے نا وہ متوسط ہیں، وہ تقدیر کو حجت نہیں سمجھتے، لیکن تقدیر پر ایمان ہے ان کا کہ ہر شے تقدیر کے تحت ہے، اور لیکن یہ اس اعتبار سے حجت نہیں ہے کہ بندہ تقدیر کو لے کے عمل ہی چھوڑ دے۔ کتاب و سنت سے یہی ثابت ہے، اور بندے کو مجبور محض نہیں سمجھتے، بندے کو مختار سمجھتے ہیں۔ مختار میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ تقدیر کا، یہ کافی تفصیلی ہے۔ اس میں نے بخاری پڑھائی تھی تو اس کے اندر رکاوٹ ہے کہ 3-4 گھنٹے تقدیر کے مسئلے پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، تو بہت کچھ لکھا ہے علماء نے تقدیر کے مسئلے پر۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے جس میں اہل سنت متوسط ہیں قدریہ اور جبریہ کے درمیان۔ باقی تیسرا مسئلہ ہے وعید کے بارے میں، جو عقیدہ واسطیہ کے اندر ذکر ہے، وسطیت اہل سنت، یعنی عذاب کی جو وعید ہے، اس میں دو فرقے گمراہ ہوئے ہیں۔ وعیدیہ کہلاتے ہیں ان کو، خوارج کو اور معتزلہ کو وعیدیہ، اور ان کے مد مقابل جو ہے نا مرجیہ ہے، مرجیہ یعنی بدعۃ الارجاء اور بدعۃ الخروج والاعتزال، ان دونوں کے درمیان میں ہے اہل سنت اس مسئلے کے اندر۔ یعنی معتزلہ کے 5 اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے انفاذ الوعید، یعنی اللہ نے جو وعید سنائی ہے نا کسی گناہ پر، اب اللہ پر واجب ہے کہ وہ عذاب دے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ پر کوئی شے واجب نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے دے تو اس کا عدل ہے، اگر معاف کر دے تو اس کا فضل ہے، اس کا فضل ہے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، اور اسی وجہ سے معتزلہ نے اور خوارج نے قیامت کے دن سفارش کا انکار کیا ہے کہ اصحاب القبائل کے لیے جو سفارش ہے نا بخاری کے اندر بھی ہے، انما شفاعتی لمن قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، اور ایک روایت میں ہے کہ میری سفارش جو ہے نا اصحاب القبائل من امتی، میری امت کے اصحاب القبائل کے لیے ہے میری سفارش، تو سفارش پر حق ہے۔ معتزلہ نے جب یہ کہا کہ نہیں، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ جو ایک کبیرہ گناہ کر لیتا ہے اور توبہ کے بغیر مر جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں متفق ہیں اس پر، خارجی اور معتزلی۔ خارجی تو یہ کہتے تھے کہ کفر کے اندر داخل ہو گیا، کافر ہو گیا، لیکن معتزلہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، کافر نہیں ہوا لیکن مومن بھی نہیں ہے، لا مومن ولا کافر، یعنی منزلہ بین المنزلتین، اس کے وہ قائل تھے۔ تو قرآن میں بھی ان کے خلاف دلیل ہے، وَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مومن وَمِنْكُمْ کافر، کہ تم میں سے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے۔ 2 مرتبے اللہ نے بیان کیے ہیں کافر کا مومن کا۔ جو فاسق ہے نا یہ کافر نہیں ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو اہل سنت نام دیتے تھے، یا تو فاسق کہتے تھے، یا ناقص الایمان کہتے تھے، یا عاصی کہتے تھے، عاصی نافرمان مومن، اس طرح کا گروہ جوڑ دیتے تھے۔ لیکن معتزلہ اور خوارج اس کو کافری کہتے ہیں، دوسرا یا نا مومن نہیں کہتے تھے، خارجی تو کافری کہہ دیتے تھے، اور معتزلہ لا مومن والا کافر کہتے تھے۔ اور آخرت کے اندر پھر دونوں متفق ہیں، آخرت میں کہتے تھے کہ وہ مخلد فی النار ہے، یعنی ہمیشہ آگ کے اندر رہے گا اور کبھی نکلے گا نہیں، کافروں کی طرح اس کو سمجھتے تھے۔ آخرت کے اندر اس کا حکم اور سفارش بھی نہیں کوئی کرے گا، تو جو کافروں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں تو ادھر فٹ کر دیتے تھے اس صاحب پر۔ اہل سنت فاسق کو مومن ہی سمجھتے ہیں، سارے اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ یہ فتنہ تکفیر جو ہے نا یہ اصل میں خوارج کا ہی ہے، جو عام مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں عملی گناہوں کی وجہ سے۔ یہ بہرحال کافی مفصل ہے یہ بات، اس پر کافی کتابیں بھی ہیں، بڑی بڑی چھپی ہوئی ہیں۔ تو
یہ مسئلہ جو ہے نا وعید، ان کو وعیدیہ کہتے ہیں۔ خوارج اور معتزلہ کو ان کے مد مقابل مرجیہ ہے۔ مرجیہ جو ہے نا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ گناہ جتنے بھی کر لینا کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد کوئی نقصان نہیں، وہ کامل مومن ہے۔ ان کی آگے 3 قسمیں ہیں۔ مرجیہ الجہمیہ جو یہ کہتے تھے کہ اگر معرفت قلبی ہو گئی نا تو بندہ مومن ہے، معرفت قلبی یہ مومن ہے، یہ مرجیہ الجہمیہ ہے۔ اور ایک ہے مرجیہ الکرامیہ، محمد بن کرام کے پیروکار، وہ یہ کہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لینا، کلمہ اقرار باللسان، وہ مومن ہے، پکا مومن ہے، چاہے گناہ کر لے تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، کامل مومن۔ اور ایک قسم ہے مرجیہ کی تیسری، مرجیہ المتکلمین بھی ان کو کہہ لیتے ہیں، مرجیہ الفقہاء بھی لفظ پر بول لیتے ہیں۔ یہ بعد والے جو اشاعرہ اور ماتریدی ہیں یہ مراد ہیں اس جگہ پر، جو فروع کے اندر شافعی مالکی اشاعرہ اور فروع میں ماتریدی حنفی، یعنی کہ ان کا یہ موقف ہے۔ یہ کہتے ہیں تصدیق قلبی جو ہے نا وہ اگر ہو گئی تو کامل مومن ہے، تصدیق قلبی یہ مرجیہ کی قسم ہے۔ یہ بھی عمل کو داخل نہیں کرتے، ہاں البتہ اقرار کو ساتھ ملا لیتے ہیں کئی، وہ بھی پھر کئی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اقرار اس لیے کرنا ہے تاکہ دنیا کے اندر ان پر مسلمانوں والے حکم نافذ کیے جائیں، لاگو کیے جائیں، یعنی وراثت قائم کی جائے اور مسلمانوں کے قبر کے اندر قبرستان میں دفن کیا جائے اور باقی جنازہ وغیرہ یہ سارے اگر اقرار کرے گا تو پھر تو کئی ان میں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تصدیق کافی ہے، اللہ کے نزدیک وہ مومن ہی ہے، کامل مومن۔ بہرحال یہ عمل کو داخل نہیں کرتے ایمان میں۔ اور محدثین جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ ایمان جو ہے نا یہ مرکب ثلاثی ہے۔ مرکب ثلاثی کا مطلب کہ اس کے 3 اجزاء ہیں، تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان اور عمل بالابدان، یہ یعنی قلبی تصدیق، لسانی اقرار اور بدنی عمل، یہ 3 مرکب ثلاثی۔ اور دوسرے جو ہے نا مرجیہ جو صرف معرفت کے قائل ہیں یا صرف اقرار کے، وہ ایمان کو بسیط کہتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی جز ہے ایمان کا، اور جو ساتھ کلمے کو ملاتے ہیں تصدیق ہے ان کے نزدیک کریے جو ہے نا سنائی پڑ جاتا ہے، مرکب سنائی یعنی 2 جز ایمان کے۔ یہ اختلاف ہے قرآن، ابھی ہے کتاب ایمان کی کتاب، شیخ الاسلام کی 2 کتابیں ہیں، کتاب الایمان مجموع فتاوی کے اندر موجود ہے، ایک جلد ہے پوری ایمان کے بارے میں تفصیلات، صحیح بخاری کے اندر بھی کتاب الایمان، اس میں امام بخاری نے معتزلہ خوارج کا بھی رد کیا ہوا ہے اور مرجیہ کا بھی رد کیا ہوا ہے۔ مرجیہ کا زیادہ ہی رد ہے، تفصیل کے ساتھ بہت سارے دلائل دیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ تو یہ ہے اس مسئلے کے اندر اہل سنت کی وسطیت ہے، وہ صاحب کبیرہ کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے اور کافر بھی نہیں کہتے اور کامل مومن بھی نہیں کہتے۔ تو یہ مرجیہ اور خوارج معتزلہ کے درمیان ہو گئے نا، متوسط ہے۔ یہ ہے وسطیت اہل سنت ایمان کے مسئلے کے اندر۔ پھر لفظ بولنے کے مسئلے کے اندر کہ اس پر لفظ کیا بولنا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کامل مومن ہے مرجیہ، اور وہ کہتے ہیں کافر ہے خوارج، اور معتزلہ کہتے ہیں لا مومن ولا کافر۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مومن ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے اور سفارش ہو سکتی ہے اس کے بارے میں، اور ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا تو سفارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نکال لے گا اگر توحید ہے ان کی، ایمان ہے ان کا۔ یہ حدیثیں بہت زیادہ اس کے بارے میں، بہت زیادہ بخاری کے اندر بھی ہے، صاحب نے ذکر کی۔ تو یہ بہرحال یہ تیسرا مسئلہ ہے وسطیت اہل سنت۔ یہ چوتھا بھی اس کے اندر ہو گیا ہے کیونکہ یہ وعید والا تیسرا مسئلہ بن گیا، اور یہ نام ذکر کرنا یہ چوتھا مسئلہ ہے کہ اس کو کہنا کیا ہے، صاحب کبیرہ کو کہنا کیا ہے، یہ بھی ہو گیا ہے تقریباً۔ آگے 5واں مسئلہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کی وسطیت، صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کی وسطیت۔ اس میں 2 گروہ گمراہ ہوئے ہیں، ایک خوارج ہیں اور ایک نواسب۔ یہ خوارج جو ہے نا یہ صحابہ کرام کی تکفیر کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو پیروکار تھے اس یعنی اس وقت کے یہ قتال جو ہو گیا تھا ان کا، یعنی 2 گروہ تھے، ایک شیعہ علی اور ایک شیعہ معاویہ، ان دونوں کی تکفیر کرتے تھے خوارج۔ تو اور اہل بیت سے تعلق ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کا، تو ان کے بارے میں بھی ان کی تکفیر کی ہے، بغض رکھی کے ساتھ۔ تو ایک دوسرے ہیں جو
نواسب یا روافض یہ ان کے بارے میں غلو کرتے تھے، حد سے بڑھانے والے، افراط و تفرید کا شکار تھے یہ۔ اور روایت مشکات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم کی، اس میں بھی لکھی ہوئی ہے، شیخ البانی صاحب نے حسن قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیری وجہ سے 2 گروہ جو ہے میری امت کے جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، ایک ہے مفرط فی حبک اور دوسرا مبغض بک، تیری محبت میں حد سے بڑھنے والے اور ایک تیرے ساتھ بغض رکھنے والے۔ یہ موقوفاً بھی مروی ہے حضرت علی سے یہی روایت، اور نحو البلاغہ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، یہ حضرت علی کے قول کے اندر جو ہے نا خطبے کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ مراد سے یہی ہیں، یعنی خوارج جنہوں نے ان کی تنقید کی ہے اور ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے اور ان کے خلاف قتال بھی کیا ہے، کھڑے ہو گئے تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید ہی کر دیا تھا، اور دوسرے انہوں نے جو ہے نا حد سے بڑھ کے جو ہے نا محبت کا اظہار کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ہے نا وہ مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ تو یہ اس بارے میں اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ تمام صحابہ سے محبت کی جائے اور کسی کے ساتھ بغض نہ رکھی جائے، اور سب کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا جنتی ہیں، اور اگر اجتہادی خطا بھی ہوئی ہے نا کسی صحابی سے تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی اپنی زبان سے لفظ نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ منع ہے، بلکہ یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بخش دیا ہے، معاف ہے اللہ، کیونکہ اسباب مغفرت کے جو ہے نا یہ شیخ الاسلام نے لکھے ہوئے 10 اسباب یا 11، ان میں سے کوئی پایا جائے تو خطا جو ہے نا اللہ تعالیٰ غلطی گناہ وغیرہ معاف کر دیتا ہے۔ 10 اسباب میں سے کوئی یہ شرح کی تحویہ کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، منہاج سنہ کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، کئی کتابوں میں نے پڑھا شیخ الاسلام، یہ اسباب جو ہے مغفرت کے مختلف حدیثوں سے اخذ کیے گئے ہیں، یہ ایک ہی جگہ پر انہوں نے مجموع فتاوی کے اندر بھی ہیں۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں یہ کسی کے بارے میں جو ہے نا بغض رکھنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، بندہ سب سے محبت رکھنی چاہیے، لیکن صحابہ کے درمیان تفاوت ہے درجات کے اندر، یہ لکھا ہوا ہے سارا عقیدہ واسطیہ کے اندر بھی۔ تو یہ بسطیت اہل سنہ جو ہے نا یہ یہاں تک پوری ہوگی، پھر یہ اہل رفض جو ہے نا یہ عام صحابہ کی تقدیر کرتے ہیں یہ، اور اہل سنہ بالکل اس کے خلاف ہے، کسی صحابی پر وہ فسق کا حکم بھی نہیں لگاتے، چیز جائے کہ وہ کفر کافر قرار دیں، کا تو آگے ایک مسئلہ جو ہے نا بعد میں ذکر ہوا ہے، الایمان بالیوم الآخر، یہ ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے، یعنی ارکان ایمان میں سے چھٹا ہے رکن ایمان کا۔ شیخ الاسلام نے ویسے ایمان بالرسل اور ایمان بالملائکہ کا ذکر نہیں کیا اس کے اندر، تو اس ایمان کے ارکان میں سے تو ایمان باللہ جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے، یہ سارا جو ہے نا ابھی اسماء صفات وغیرہ یہ ایمان باللہ کے اندر داخل تھا، اس لیے ذکر کر دیا ہے۔ تو باقی یہ ایمان بالیوم الآخر، اس میں جو ہے نا یہ فتنۃ القبر یہ داخل ہے، یعنی قبر سے یہ شروع ہے آخرت، کیونکہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ جو بھی کتاب و سنت کے اندر یہ آیا ہے نا قبر موت و ما بعدہ، قبر کے حالات، قبر کی نعمتیں، قبر کے عذاب وغیرہ، پھر اس کے بعد یہ قیامت کا یعنی ساعہ کا وقوع، قیامت کا وقوع، اس میں جو حشر ہے لوگوں کا، پھر سورج کا قریب ہونا میل یا 2 میل برابر، یا موازین جو ترازو جو وزن الاعمال کے لیے قائم کیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر آخری باب یہی ہے، فَنَزَلْ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس میں بھی اصل میں معتزلہ کا رد ہے۔ معتزلہ وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ میزان کی تعویل کرتے تھے، کہتے ہیں کہ میزان سے مراد عدل ہے، یعنی کوئی میزان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے 2 پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک میں بدی، ایسے نہیں ہے۔ یہ معتزلہ انکار کرتے تھے میزان کا، وہ کہتے تھے کہ عدل مراد ہے، سے عدل، اللہ کا عدل، تو یہ طویل کرتے تھے۔ شیخ الاسلام نے یہ بھی اس میں ذکر کیا ہے اور ان کا رد کیا ہے۔ اس طرح جو عمل نامے ہاتھوں میں پکڑائے جانا، قرآن اور حدیث کے اندر کافی دلیلیں اس کی، یہ جو حسنات والا
عمل نامہ ہے جس کی، یہ ہے فتح باری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جس کی نیکیاں جو ہے نا وہ راجع ہو گئی، یعنی پلڑا باری ہو گیا، چاہے ایک نیکی جو ہے نا وہ بڑھ گیا، ایک نیکی زائد ہوگی اور برائیاں کم ہو گئی ترازو کے اندر، وہ نجات پا جائے گا، عذاب نہیں ہوگا اس کو۔ اور اگر ایک برائی بڑھ گئی وزن کے اندر تو وہ نجات نہیں پائے گا۔ ویسے دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، یہ شرح کی تحاویہ کے اندر شفاعت کے مسئلے میں لکھا ہوا ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشوں کا ذکر ہے نا، جو آپ کے ساتھ مختص ہیں سب شفاعتیں، یہ شفاعت کا بعد میں بھی آنے والا ہے، اس میں ایک سفارش کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کچھ ان کے لیے سفارش کریں گے کہ جن کی نیکی کم ہو گئی اور ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے تاکہ وہ جہنم کے اندر داخل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی سفارش پوری کر لے گا۔ تو ایسے بھی ہوں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ جنہوں نے جہنم کے اندر داخل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، بچا کے رکھے جہنم سے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراقا۔ یہ جہنم کا عذاب جو ہے نا بہت برا ہے، ناقابل برداشت ہے، تو اللہ بچا کے رکھے۔ تو جنہوں نے جہنم میں داخل ہو جانا ہے نا، اس کے بعد پھر مرحلے ہیں شفاعتوں کے، یعنی شفاعتوں کے سفارشوں کے ذریعے پھر نکالا جائے گا جہنم سے۔ اس پر بھی ایمان ضروری ہے۔ یہ پھر آخر میں وہ رہ جائیں گے جن کے لیے جہنم کے اندر خلود قدر ہو چکا ہے، خالدین فیہا، کافر مشرک وہ رہ جائیں گے۔ جتنے بھی اہل توحید ہیں نا، چاہے کتنے بھی گناہ گار ہیں نا، ان پر نکال لیا جائے گا۔ یہ تو حساب و کتاب بھی ہوگا۔ پھر حوض، اس کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، یہ کتاب کے اندر حوض جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر صراط جو پل ہے جہنم اور جنت کے درمیان میں وہ رکھا جائے گا، جس کے بارے میں مسلم کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عرق من الشعیر احد من السیف، وہ اس پر گزرنا ہے۔ ان منکم الا واردھا، کئی مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے، اس پر گزرنا۔ تو پھر شفاعت، یہ سارے جو ہے نا مرحلے، ان پر ایمان لانا، یہ الایمان بالیوم الآخر کے اندر یہ داخل ہے، یہ اس میں داخل ہے۔ پھر یہ شفاعت کا مسئلہ جو ہے نا، یہ آپ یاد رکھیں، شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ یہ ملخص میں ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ آیا ہے شفاعت کا لفظ۔ ایک شفاعت ہے عند الخلق، ایک ہے عند اللہ، دو قسمیں بنیادی طور پہ۔ عند الخلق جو ہے نا، پھر آگے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ہے اور ایک ناجائز ہے۔ جو جائز ہے نا وہ اچھے کاموں میں سفارش ہے، کسی کی اچھے کام میں سفارش کر دیں، مثلا کوئی مستحق ہے، مسکین وغیرہ، وہ مالی تعاون کی اس کو ضرورت ہے، تو کوئی بندہ جو ہے نا کسی کو کہہ دیتا ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کا تعاون کر دیا جائے۔ میرا مساجد کے اندر سفیر بھی آتے ہیں نا مدارس کے، تو کوئی سفارش کر دیتا ہے کہ ان کو دے دیا جائے، ان کی مدد کر دی جائے، یہ شفاعت حسنہ۔ تو یہ یکن لہو نصیب منہا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہو نصیب منہا، یہ ثواب، اجر و ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اور ایک ہے ناجائز، وہ ہے شفاعت سیئہ، من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہو کفل منہا، کفل یہاں گناہ مراد ہے۔ تو یہ برے کام میں، غلط کاموں کے اندر کسی کی سفارش کرنا، یا کسی حد کے آگے رکاوٹ بڑھ جانا کہ حد لگنی ہے، جس طرح اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، تشفع فی حد من حدود اللہ، تو یہ ناجائز سفارش ہے کہ حد نہ لگے، مثلا حد نہ لگے، تو یہ سفارش ہے ناجائز۔ یہ دنیا کے اندر سفارشوں کی دو قسمیں، آخرت میں عند اللہ سفارش، یہ شرح کی تحاویہ کے اندر جو قسمیں لکھی ہوئی ہے نا اس کی، یہ بہت ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر دو طرح کی دلیلیں ہیں سفارش کے بارے میں، کہیں سفارش کا ثبوت ہے، کہیں اس کی نفی ہے، کہیں نفی ہے۔ تو جن میں نفی ہے نا، وہ نفی ہے کافروں اور مشرکین کے بارے میں سفارش، یہ منفی ہے، اس کی نفی کی گئی ہے۔ تو جو مثبت ہے نا، یہ اہل ایمان کے لیے ہے، جو اصحاب الکبائر ہیں،
جو جہنم کے اندر داخل ہو گئے گناہوں کی وجہ سے، ان کے لیے سفارش۔ پھر ان اللہ سفارش کی دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اللہ کا اذن ہو، یعنی اللہ کا اذن ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ آیت الکرسی میں پہلے پڑھا ہے، من الذی یشفع عنده الا باذنہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ دیکھو نا، اللہ کی اجازت ہو سفارش کرنے والے کے لیے۔ دوسری یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کرنی ہے نا، اس پر بھی اللہ راضی ہو، یعنی اس میں ایمان ہو، شرک اور کفر نہ ہو اس کے اندر، پھر جو ہے نا یہ سفارش ہوگی قیامت کے دن۔ اور ایک سفارش وہ سب سے پہلے جو ہونی ہے نا، اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ جہنم سے نکالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرتے ہیں۔ وہ جس میں آتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا پریشانی کے عالم میں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب کے یہاں سفارش کر دیں۔ آدم علیہ السلام جو ہے نا نہیں کر دیں گے، تو پھر ابراہیم نوح علیہ السلام کے پاس، پھر وہ بھی نہیں کر دیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، سب نہیں کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، فإنہ عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ تو وہ آئیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، میں اس لائق ہوں کہ تمہاری سفارش کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی اجازت دے دے گا۔ آپ بیوزن لی لفظ آتا ہے بخاری کے اندر کہ مجھے اجازت دے دی جائے گی، آپ اللہ کے عرش کے نیچے چلے جائیں گے اور اپنا سر جو ہے سجدے میں رکھ دیں گے۔ ادھر لفظ آتا ہے بخاری کے اندر، اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا جب تک چاہے گا، جب تک چاہے گا۔ اور یہ بھی لفظ آتا ہے احمد ربی بمحامد یعلمنیہا، کہ اللہ مجھے ایسے میں اللہ کی تعریف کروں گا، حمد کروں گا ایسے تعریفی کلمات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے نا مجھے سکھائے گا۔ یہ کلمے، ان کلموں کے ساتھ تعریف کرو میری، پھر جتنی دیر اللہ چاہے گا سجدے میں پڑے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ، سفارش کرو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، سوال کرو آپ کو دیا جائے گا۔ یہ سفارش شفاعت عظمیٰ ہے، یہ عظمیٰ۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 دفعہ سفارش کریں گے، وہ جہنم سے نکالنے کے لیے۔ اس میں پھر آتا ہے ان کا تفاوت کہ جس کے دل کے اندر ایک درہم کے برابر ایمان ہے، یا دینار یا درہم کے برابر ایمان ہے، یا گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے، یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، یا اس سے ادنا ایمان ہے، اس کو نکال لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نکال لیں گے۔ یہ تو بخاری کی روایتیں ہیں ساری۔ اس میں جو ہے نا یہ سفارشیں جو ہے نا بعد والی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ دوسرے بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے اور نیک لوگ بھی کریں گے دوسروں کے لیے، اور شہداء بھی کریں گے۔ اسی طرح یہ علماء جو نیک ہے یہ کریں گے سفارش اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ۔ تو یہ بخاری کے اندر بلکہ مومنین کی سفارش کرنے کا بھی ذکر ہے، کتاب التوحید کے اندر ایک روایت میں ذکر ہے، مومنین اللہ کے یہاں سفارش کریں گے ان کے لیے جن کو دنیا کے اندر وہ پہچان رہے ہوتے تھے تو وہ گناہوں کی وجہ سے چلے گئے۔ حالانکہ وہ حدیث میں آتا کہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن گناہوں کی وجہ سے چلے گئے جہنم کے اندر۔ یہ سفارش۔ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفارش اور خاص ہے، وہ جو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے کرنی، تخفیف کی، تو یہ بھی آپ کے ساتھ خاص ہے سفارش۔ تو وہ بھی آپ کے ساتھ خاص ہے، جو ابھی پہلے ذکر ہوئی ہے نا کہ ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، تو آپ سفارش کریں گے کہ جہنم کے اندر یہ داخل نہ ہو، یہ بھی آپ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ پھر آگے سفارشیں ہو کے نکال لیے جائیں گے، اور وہ نکال لیے جائیں گے جن کے عمل کی وجہ سے ایمان ہے، کیونکہ عمل بھی ایمان ہے۔ بخاری کے اندر کافی دلیلیں اس کی موجود ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل الاعمال ایمان باللہ، دیکھ لو ایمان باللہ کا بھی عمل کہا ہے، اور اس میں تو اعتقاد ہے نا دل میں، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی توحید پر ایمان ہے، یہ بھی عمل ہے، عمل یہ دل کا عمل ہے۔ اور
الایمان بضع و ستون شعبہ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ وادناہ عبادت الرضا طریق. اس میں دیکھ لو عمل کو بھی ایمان کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایمان کی ساری شاخیں جو ہے نا ان میں اعمال بھی ہیں، بدنی اعمال بھی ہیں، دل کے اعمال بھی ہیں، زبان کے اعمال بھی ہیں. حضرت نے فتح الباری کے اندر ان سب کی جو ہے نا صحیح اپنے حبان سے جو ہے نقل کر کے امام ابن حبان نے جو ذکر کیا ہے اس کو ایک مرتب شکل دے کے جو ہے نا ساری وہ لکھتی ہیں کہ دل کے ساتھ کن کا تعلق ہے، ساتھ لکھے ہیں دل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور کچھ زبان کے ساتھ تعلق ہے ان کا، اور کوئی بدن کے ساتھ تعلق ہے، 30 سے اوپر بدنی اعمال لکھے ہوئے ہیں. یہ سب ایمان ہے، ایمان ہے. تو یہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، یزید و ینقص، یہ بھی ویسے لکھا عقیدہ واسطیہ کے اندر کہ ان کا رد ہے جو مرجیہ ہے، کیونکہ مرجیہ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی، لا یزید ولا ینقص. اور بہت خوارج وہ بھی مرکب ثلاثی کے قائل تھے، محدثین بھی ثلاثی کے قائل تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ صاحب کبیرہ کو کافر کہہ دیتے تھے اور یہ ناقص ایمان کہتے تھے، یہ فرق ہے. تو یہ بہرحال جہنم سے ان کو نکال لیا جائے گا جن کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے. اس ایمان سے مراد جو ہے نا وہ ایمان ہے جو عمل کی وجہ سے ایمان ہوتا ہے نا، اس کے تفاوت ذکر کیے گئے ہیں. جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، یعنی عمل نہیں ہے اس کا، ویسے عقیدہ توحید پر وہ پکا تھا دنیا کے اندر، لیکن ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگے کہ میں سفارش کر دوں تو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا کہ نہیں. اللہ فرمائے گا کہ میں ہوں ان کے لیے. اللہ فرمائے گا کہ نبیوں نے سفارش کر لی، فرشتوں نے سفارش کر لی، سفارش کرنے والوں نے سفارش کر لی، باقی اب رب العزت والجلال باقی رہ گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے میں ان کو بھی نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وَلَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ، کہ انہوں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، کیونکہ سزا ان کو مل گئی، سزا مل گئی. وہ کوئلہ بنے ہوں گے جہنم کے اندر، کوئلہ چل کے، تو ان کو اس حالت میں نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ خود نکالے گا، 3 یا 4 دفعہ جو ہے نا اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کو نکالے گا. اور اللہ بتاتا ہے کہ کوئلہ بنے ہوئے اللہ کوئلے نکالے گا یعنی جہنم سے. پھر ان کو ایک ماء الحیات ہے جنت کے دروازے کے پاس، نہر الحیات، اس میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس میں خوبصورت ہو کے نکلیں گے اور ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. پھر ان کو جہنمی یون کہا جائے گا جنت کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ منع کر دے گا کہ ان کو جہنمی نہ کہو، بلکہ عتقاء الرحمن، یہ تو رحمان کے آزاد کردہ ہیں. ادخلہم اللہ بغیر عمل عملوہ، اللہ نے ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا تھا. یہ توحید والے ہیں، توحید والوں کے لیے ہے یہ. اور پہلوں کا اور ان کا فرق ہے کہ پہلے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ عملوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ پہچانے گئے کہ اس کے رائی کے دانے کے برابر ایمان. یا نماز مثلا پڑھنے والے ان کے ساتھ اعلیٰ وہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا. ان اللہ حرم علی النار ان تاکل من ابن آدم اثر السجود، اسے وہ پہچان لی جائیں گے. اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کوئی نیکی کی نہیں، صرف توحید تھی، توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نکال لے گا. یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے، اہل سنہ کا. شفاعت کے بارے میں آپ یاد رکھ لیں، ایک کتاب ہے شیخ مقبل بن ہادی الوادعی کی رحمہ اللہ، یمن کے ہیں شیخ البانی صاحب کے شاگرد. الشفاعہ اس کا نام، شفاعت کے بارے میں ساری حدیثوں کی تفریج کی ہے، سید ذوق بتایا ہے الشفاعہ. اور مولانا فضل الرحمان کشمیری جن کی بھی ایک کتاب ہے شفاعت کے بارے میں، اردو میں ہے یہ، اور بھی کئی کتابیں ہیں سفارش کے بارے میں. تو شفاعت کی اس میں شرح کی تحاویہ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، کافی بست سے باس ہے. جس طرح شیخ صالح فوزان رحمہ حافظ اللہ کی یہ عقیدہ تحاویہ کی تعلیقات ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ کافی بست کے ساتھ لکھا ہے. مسئلہ عام عقیدے کی کتابوں میں ہے سفارش کا مسئلہ. یہ ہے اہل سنہ کا موقف قیامت کے بارے میں. ویسے بے نماز کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا، اہل سنہ کا بھی بے نماز
کہ یہ ہے لمبا مسئلہ، اس لیے میں چھیڑوں کا نہیں آ، ٹائم کافی لگ جائے گا۔ تو بہرحال ایمان بالیوم الآخر، اس میں جو کچھ بھی ہے نا یہ سارا عقیدہ واسطے کے پڑھیے، مرحلے جتنے ہیں وہ لکھے ہوئے، ایک ایک مرحلے پر اگر گفتگو کی جائے تو کافی ٹائم کی ضرورت ہے۔ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟